وقت پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، سبق پھر پڑھ صداقت۔ چلے جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ٹھیک، اوکے، شکریہ۔ اچھا جی، سرفراز خان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ، دعائیں۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ بالکل آ رہی ہے جی مفتی صاحب، میرا ایک کوشچن تھا جی کہ یہ جو قرآن کا جو سورہ ہے، جو ترتیب کے جیسے پہلی سورہ آیا ہے کہ سورہ اقرا کا کچھ آیت نازل ہوا ہے سب سے پہلے، لیکن یہ سورہ مطلب کیسے اس کو ترتیب میں، جیسے پہلے سورہ آیا ہے سورہ اقرا لیکن وہ آخر میں آئے، تو اس کو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل کیا گیا کہ ایسے ایسے اس کے بعد یہ سورہ ہوگا، اس کے بعد یہ سورہ ہوگا، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ ہوا تھا؟ ایک جاننا ہے مجھے۔ اچھا دیکھیں، اس تعلق سے بہت مس انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہے، اور میری معلومات کے مطابق انڈیا میں اس مس انڈرسٹینڈنگ کو کریٹ کرنے والا ہے طارق فتح جی، تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی قرآن نازل ہوا تھا، اقرا بسمی جو ہے اتنی عظیم الشان آیت ہے، اس کو جو ہے آخر میں پہنچا دیا، اور اس کو سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا۔ میں نے صحیح پکڑا؟ نہیں، ایکچوئل میں ان سے نہیں، میں خود سے ہی جاننا چاہتا ہوں۔ میں طارق فتح کو فالو کبھی دیکھتا بھی نہیں ہوں بس۔ اچھا، بہرحال میں کئی سال سے اس کا یہ آبجیکشن سن رہا ہوں، تو اس کی وجہ سے یہ غیر مسلموں میں بھی یہ آبجیکشن مشہور ہو گیا۔ پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ قرآن کریم میں کوئی بھی آیت ہو، پہلی ہو یا آخری ہو، کیا قرآن کریم کی آیت اگر آخری میں آئے تو اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، بالکل۔ آخری آیت کی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی پہلی آیت کی، رائٹ؟ جی جی اچھا، جی، کیا قرآن کریم کی کسی آیت کا انکار کرنے سے ایک مسلمان باقی رہتا ہے یا وہ کافر ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ تو چاہے سورہ فاتحہ کا انکار کرے اور چاہے سورہ اقرا کا انکار کرے، دونوں صورتوں کا حکم ایک ہی ہے، کفر ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ انکار کرنا اس کو اسلام سے نکال دے گا، رائٹ؟ قرآن کی کوئی بھی آیت کسی بھی جگہ ہو، یہ دراصل اس کی اہمیت کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی اہمیت اتنی ہی ہے۔ اب مثلاً آپ دیکھیں آیت الکرسی کی کتنی اہمیت ہے، لیکن وہ پہلی آیت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سورہ یاسین کی کتنی اہمیت ہے، لیکن وہ پہلی سورت نہیں ہے۔ اب رہی بات کہ رس کے یہ جو ترتیب ہے یہ کس کی مرضی سے ہوئی ہے، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی مرضی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ ترتیب رہے گی، اور اس کی دلیل ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کہ وہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی کاتبین وحی میں سے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکریٹریز کی ایک لمبی تعداد تھی، ان میں سے ایک حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ تو ایک آیت کے بارے میں حضرت عثمان نے کہا کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور کہا کہ یہ آیت سورہ بقرہ کی فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے لکھ دو۔ اچھا، تو آیت کا باقاعدہ وہ جگہ بھی بتا دی کہ اس آیت کے بعد ہوگی، اس آیت سے پہلے ہوگی۔ تو اسی طریقے سے ہر کاتب کو، ہر لکھنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہدایت دیتے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ فلاں صورت میں جائے گی، فلاں صورت کے بعد آئے گی، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ تو پوری ترتیب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی دی ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ترتیب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جی جی، بالکل ٹھیک ہے۔ ایکچولی کوشچن میں میرے یہاں بھی بہت سارے عالم ہے، مفتی صاحب بھی ہے، ان سے بھی پوچھا تھا لیکن وہ لوگ صحیح سے آنسر نہیں دے پائے۔ اور مفتی صاحب اور ایک چیز میں نے آپ کو ای میل کیا تھا کہ آپ کے جو کورسز ہیں، آن لائن کورسز، ان کے لیے کہ ایڈمیشن لینا ہے، کیا پروسیڈیور ہے؟ تو ای میل کا جواب ابھی تک نہیں ہے۔ مجھے ای میل نہ کریں بلکہ ویب سائٹ پر جائیے اور daruloomonline.org اس پر جائیے، اور اس میں URL ہے daruloomonline.org/TM۔ TM اگر آپ ایڈ کریں گے نا تو تحافظ الملاحدہ پر چلے جائیں گے، وہاں سے آپ ای میل کریں انشاءاللہ، وہاں پر نمبرز بھی ہیں، کانٹیکٹ کر لیجیے گا۔ اچھا اچھا اچھا، ایڈمن کو انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ چلیں، شکریہ مفتی صاحب، تھینک یو۔ اوکے جناب، لوسیفر، مائک آن کریں لوسیفر۔ ہیلو جی مفتی صاحب کہ میں آپ مجھے بیک اسٹیج کر دیں تھوڑی دیر میں آپ کو جوائن کر سکتا ہوں؟
मैं थोड़ा रोड पे हूँ. No problem. Saqib साहब. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. मुफ्ती साहब, मैं बांग्लादेश से हूँ. जी. मेरा कोई सवाल है. मेरा लैंग्वेज को थोड़ा माजरत के मेरा हिंदी और उर्दू इतना अच्छा नहीं है. No problem. कोशिश करेंगे समझने की. Okay. I have some question. Being born in a Muslim family, I have some gap in my knowledge about my own religion. मेरा खुद की the first मेरा कोई सवाल से मैं खुद जानना चाहता हूँ. The question is, how is the Quran is preserved, and other questions, and the prophethood. One question at a time. No, I don't want the answer. You don't want the answer. Okay. Yes, sir. Okay. Whatever the question, like Quran is preserved or not, prophethood of the prophecy of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I want to know that. Please, can you guide me? How can I study these topics, or can you refer any books or articles? Yeah. I wish I have that book right away handy. There is a book on the preservation of the Quran. It's written by Dr. Mustafa Azmi. Okay. Write down his name. Mustafa Azmi. Okay. And his book is available in English. Okay. It's if you Google it, Mustafa Azmi's books, you will see the list of his books, and one of the books is on the preservation of the Quran. You can download it. So I would say it's the best book on this particular topic. What is the other topic? The prophethood. I mean, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the authenticity or authority of his prophethood. I mean, for that, if you just read any Sirah book, you will find out. For example, Siratul Nabi by Allama Shibli Nomani is the best book. The first volume should be sufficient, inshallah. It has 4 volumes, but the first volume should be sufficient. Okay. One of the conversation, or one of your debate, you have told someone that the credible chain of narrations of Quran, the credible we are believed in the credible chain of narration of Quran and the prophethood. But my question is, why someone outside of Islam or Muslim, why they should believe on the credible chain of us? The reason is that credibility has a universal standard. Okay. What is that? What is the criteria of credibility? The criteria of credibility is that someone never lies. Someone was never caught lying in his life. Okay. Someone was never caught committing sins in his life. He was the highest level. He was at the highest level of morality. He set the highest standard of morality. Isn't this a universal standard of credibility? Is it something that only Muslims believe in and non-Muslims don't? Okay. Yeah, I got it. But how can I prove them they are credible? It is proven historical events, or historically it is proven. We have the data of more than 500,000 men associated to, or people associated to, the chain of transmission. So when each one of them was born, and when he died, and whom he studied under, and whom he taught, and what he did and what he said, pretty much a lot of information, important information, relevant information related to his life, we have it available. Okay, is that information available to the Muslim authors or Muslim, non-Muslim, both side? No, the information definitely is written by Muslim authors, but these Muslim authors were not biased. Because these 500,000 people, some of them were not credible. Some of them were credible. So those who were not credible, these Muslim authors clearly mentioned that X, Y, and Z, these people are not credible. Therefore, if they come in any chain of transmission, that hadith will not be classified as hadith, as Sahih hadith. Okay. Any non-Muslim or any outside of Islam, people will do believe. What do you think? These Muslim authors, whatever the credibility. If they will not believe because the Muslim authors themselves were credible. Okay. And they were following the same standard, universal standard of credibility. Okay. The last thing I want to know, where is the narration you are talking about? Not all the narrations are the last 5,000 or 6,000 narrations. You are referring to Hadith book? No. I'm saying 500,000 people, the data of 500,000 people. We have volumes upon volumes. For example, a book called Tahzibul Kamal by Abul Hussein al-Mizzi. It is in 43 volumes. It's an encyclopedia. Okay.
Okay, so this is not only one book. There are several books like that. Tarikh Damashq, Tarikh Baghdad. You know, these books are 40 plus volumes each. Okay. Okay, I want to. اور بھی ہیں. There are more people, inshallah. Okay. So try next time. Thank you for coming. Thank you. Bhai. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت